محترم دوستو، سلطان المناظرین علامہ طاہر حسین صاحب گیاوی کی پیدائش سن 1947 میں جب صوبہ بہار کے ضلع گیا کے ایک نامعلوم جگہ کاور کوچ میں ہوئی تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے دین و ملت کا ایسا نام روشن کرے گا کہ رہتی دنیا تک مولانا کی عظیم خدمات کو سنہرے الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ محترم دوستو، مولانا نے عربی سوم تک کی تعلیم اپنے ہی وطن مدرسہ انوار العلوم گیا میں حاصل کی۔ اس کے بعد متوسطات کے ابتدائی حصے کی تعلیم مدرسہ مظہر العلوم بنارس میں حاصل کی، جہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے الہ آباد بورڈ سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ مولوی کا امتحان پاس کیا، پھر 1 سال مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھائی کی، پھر سن 1967 کو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور تقریباً 2.5 سال تک عربی ہفتم تک پہنچ کر سن 1969 کی دارالعلوم دیوبند کی اسٹرائک میں پیش قدمی کی وجہ سے دارالعلوم میں تعلیمی مرحلہ جاری نہ رکھ سکے۔ بالآخر حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے اور کاوش سے جامعہ اسلامیہ جامع مسجد امروہہ میں داخلہ ہو گیا اور سن 1970 میں وہیں سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ اسی درمیان الہ آباد بورڈ سے عالم و فاضل کا امتحان پاس کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فرسٹ ڈویژن کے ساتھ ادیب کامل کا امتحان پاس کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا طاہر حسین گیاوی نے تقریباً 8-9 سال مدرسہ اسلامیہ ریوڑی تالاب سمیت بنارس کے متعدد مدارس میں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر سن 1984 کو انہوں نے اپنے زیر اہتمام ریاست جھارکھنڈ کے ضلع پلامو میں دارالعلوم حسینیہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ محترم دوستو، مولانا نور عالم خلیل امینی مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سن 1969 میں دارالعلوم دیوبند میں جو اسٹرائک ہوا، اس اسٹرائک میں مولانا طاہر حسین گیاوی کی بے ساختہ اور بے ارادہ ٹریننگ نے مولانا طاہر گیاوی کے بعد کی عملی زندگی میں دیوبندیت کی ایک زبردست، بے باک، باصلاحیت، تقاضائے وقت کے لیے بہت موزوں ترجمان کے طور پر انہیں ابارا اور میدان میں اتارا، اور رہتی دنیا تک مولانا طاہر حسین گیاوی کو مناظر اسلام، متکلم اسلام، ترجمان دیوبندیت، لسان حق، خطیب دورہ اور محبوب انام جیسے القاب کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محترم دوستو، مولانا طاہر حسین گیاوی نے بہت سی کتابیں تصنیف کی، جن میں نمایاں نام ہے رضا خانیت کے علامتی مسائل، شہید کربلا اور کردار یزید، اور ترک تقلید ایک بدعت ہے۔ محترم دوستو، حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی کی خدمات جلیلہ کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی۔ حضرت کا قول استدلال اور احادیث مبارکہ کی پرکھ اور مسائل کی وضاحت حضرت کے مناظرانہ ذہن کی زبردست عکاس ہے۔ محترم دوستو، 10 جولائی سن 2023 کی صبح نے یہ پیغام دیا کہ قید بے جرم کے اس ماحول میں جب ہر کوئی تنہائی میں عافیت تلاش کر رہا ہے تو دینی محافل کی جان، ہندوستان کے مسلمانوں کی شان حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی نے تنہائی کی چادر اوڑھ لی۔ جی ہاں، حضرت مولانا طاہر حسین صاحب گیاوی ایک طویل عمر گزار کر انتقال فرما گئے۔ یہ خبر نہ صرف گیا اور ہندوستان کے چپے چپے میں صف ماتم بچھا گئی بلکہ ایک عالم کو سوگوار کر دیا ہے۔ یقین جانیے کہ حضرت مولانا طاہر حسین گیاوی کو مرحوم کہتے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن کیا کیجیے، زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہی یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو گیا روپوش خورشید فلک پیما کہیں، غم میں ڈوبے ہیں ستارے چاند بھی ڈوبا کہیں، پے کرے صدق و صفا تھا مرکز مہر و وفا، اب بھلا پائیں گے ایسا پیر میں خانہ کہیں، یاد رکھیں گے تجھے طاہر بامو در صدا، بھول سکتے ہیں تجھے ناہید اور زہرا کہیں۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسی ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔